السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا سبق نمبر 4 ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مخالف تضادات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل۔ 1761 تا 1799 سن عیسوی حیدر علی اور ٹیپو سلطان۔ 18ویں صدی کو سیاسی مسائل سے بھری صدی کہا گیا ہے۔ 1707 سن عیسوی میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کی موت اس کا اہم سبب تھا۔ کرناٹک کے لیے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ 1704 سن عیسوی میں چک دیوراج وڈیے کی موت سے ریاست میسور میں جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ حیدر علی ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے میسور کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی دانشمندی سے اپنی راہ ہموار کی تھی۔ میسور کے راجہ کرشن راج وڈیئر سوم کو آرام دے کر انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ اس وقت مرہٹھے نظام اور آرکاٹ کے نواب اپنے اپنے سیاسی رسوخ کو بحال کرنے کے لیے انگریز یا فرانسیسیوں سے اتحاد کیے ہوئے تھے۔ پہلی اینگلو میسور جنگ 1766 تا 1769 سن عیسوی۔ حیدر علی کے عروج سے انگریز مرہٹھا اور نظام ان سے سیاسی جلن رکھتے تھے۔ انگریز حیدر علی کو سیاسی طور پر نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انگریز، مرہٹھے اور نظام تینوں نے مل کر سہ معاہدہ تشکیل دیا، مگر حیدر علی نے اپنی چالاکی اور دانش مندی سے ان تینوں کے محاذ کو علیحدہ کیا۔ 1767 سن عیسوی میں حیدر علی اور نظام نے انگریزوں کے قلعے آرکاٹ پر حملہ کیا تو ترچناپلی، ترووناملائی، امبور نامی جگہوں پر جنگ ہوئی۔ حیدر علی نے انگریزوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جب حیدر علی کی فوج مدراس میں داخل ہوئی تو انگریزوں کو شکست کا ڈر ہوا اور وہ معاہدے کے لیے آئے اور معاہدہ مدراس 1769 سن عیسوی طے پایا۔ تو اس طرح پیارے بچوں، آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ پہلی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ معاہدہ مدراس کے تحت 1769 سن عیسوی میں ہوتا ہے۔ دوسری اینگلو میسور جنگ یہ لڑی گئی تھی 1780 تا 1784 سن عیسوی کے درمیان۔ مدراس معاہدے سے جنوبی ہند میں عارضی امن قائم ہوا۔ انگریز امن معاہدے کے شرائط کی پاسداری نہیں کی۔ جب مرہٹھے حیدر علی اور فرانسیسی نوآبادیت پر حملہ آور ہوئے تو انگریزوں نے مدراس معاہدے کے مطابق حیدر علی کی مدد کو نہیں پہنچے۔ یہی وجہ دوسری اینگلو میسور جنگ کی بنی تھی۔ شروع میں حیدر علی نے کانچی پورم پر قبضہ کیا، پھر کورومنڈل ساحل تک اپنی فوج کو بڑھایا۔ انگریز فوجی افسر سر آئر کوٹ نے حیدر علی کا پیچھا کیا۔ حیدر علی نے جنگ کی سمت بدل دی اور انگریزوں کے علاقے کو قبضہ کر کے بے شمار دولت اور ہتھیارات اکٹھا کیے۔ 1781 سن عیسوی میں پورٹو نووا مقام پر ہوئی جنگ میں حیدر علی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انگریزوں نے سالبائی معاہدہ کر کے حیدر علی کے محاذ سے مرہٹھوں اور نظام کو علیحدہ کیا۔ اس جنگ کے دوران ہی 7 دسمبر 1782 سن عیسوی میں بیماری کی وجہ سے حیدر علی کی موت ہو جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان اس جنگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انگریز ٹیپو کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بدنور، منگلور پر قبضہ کرتے ہیں۔ کالیکٹ اور ملبار کے راجاؤں کو ٹیپو کے خلاف اکساتے ہیں۔ ٹیپو منگلور کی طرف بڑھتے ہوئے انگریزوں کی فوج کو شکست دیتے ہیں۔ مارچ 1784 سن عیسوی میں منگلور معاہدہ طے پاتا ہے اور جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف بار بار آواز اٹھانے والے واحد ہندوستانی حکمران مانے جاتے ہیں۔ وہ انگریزوں کے نیچ اور کمینے پن سے اچھی طرح واقف تھے۔ اپنی 17 سالہ حکمرانی میں مسلسل انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ ٹیپو کا ماننا تھا کہ انگریزوں کو تجارت میں نقصان ہو تو ان کی سیاسی صلاحیت بھی کم ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انگریز ٹیپو کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ۔ عزیز طلبہ، ٹرنکور سے متعلق مسئلہ ہی تیسری اینگلو جنگ کا سبب بنا۔ ٹیپو نے یورپ میں انگریزوں کے حریف فرانسیسیوں سے مدد حاصل کی۔
ترکی کے سلطان سے بھی انہوں نے معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کارنوالیس جو انگریزوں کا گورنر تھا، اس نے مرہٹھوں اور حیدرآباد کے نظام کو اپنی طرف لے کر ٹیپو کو علیحدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ٹرنکور کا راجہ انگریزوں کی مدد سے کوچی میں قلعہ تعمیر کروایا۔ آئیکوٹ اور کاگنور کے قلعے بھی اس نے حاصل کر لیے۔ اس طرح انگریزوں نے منگلور معاہدے کو پھر سے توڑا تھا۔ انگریز جنرل میڈوسن نے کاروار، کوئمبتور، ڈنڈیگل اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں ٹیپو نے بارہ محل صوبے کے علاقے پر حملہ کرتے ہوئے ستیہ منگل کو قبضے میں کیا تو ترچنا پلی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیپو اس میں ناکام ہوئے۔ کارنوالیس نے کولار، ہوسکوٹے پر قبضہ کر کے بنگلور کی طرف چڑھائی کی اور ٹیپو کے بنگلور کے قلعے کو تباہ کر دیا۔ پھر کارنوالیس نے نظام اور مرہٹھوں کے ساتھ ساونور، گجیندر گڑھ، لکشمی پور اور ہبلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1792 میں اتحادی فوج ایک ایک کر کے ٹیپو کے کئی قلعے قبضہ کر لیے اور سری رنگا پٹن کی طرف بڑھنے لگے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ۔ اور رات کے وقت سری رنگا پٹن کے قلعے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے ہوشیار ہو کر ٹیپو نے انگریزوں سے معاہدہ کرنے کی سوچ لی۔ 1792 میں ٹیپو نے معاہدہ سری رنگا پٹن پر دستخط کیے اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹیپو کو جھکانے کے لیے انگریزوں نے کئی غیر ضروری شرائط عائد کیے۔ وہ شرائط یہ تھے: نمبر 1، ٹیپو اپنی آدھی سلطنت چھوڑ دے، جنگ کی تلافی کے لیے 3 کروڑ روپے انگریزوں کے حوالے کریں۔ نمبر 3، جنگ کی تلافی کی گارنٹی کے طور پر اپنے 2 بیٹوں کو بطور ضمانت رکھیں جو انگریزوں کے قید میں رہے تھے۔ جو قیدی ٹیپو سلطان نے جنگ کے دوران پکڑے تھے، ان کو بھی چھوڑ دینے کی بات انہوں نے کی تھی۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ۔ ٹیپو اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگے۔ 1798 میں ولزلی بھارت کا گورنر جنرل بن کر آتا ہے۔ اسے ٹیپو کا فرانسیسیوں سے دوستانہ پسند نہ تھا۔ انگریزوں نے ٹیپو کو کئی غیر ضروری شرائط ماننے کو کہتے ہیں۔ ٹیپو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تب انگریز جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ 1799 کو انگریزی فوج سری رنگا پٹن کے قلعے کو گھیر لیتی ہے۔ ٹیپو بہادری کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں شہادت پاتے ہیں۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ آپ کے آخری کلمات تھے۔ ٹیپو کی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ وڈیر خاندان کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح پہلا مجاہد آزادی شہادت حاصل کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ ڈھونڈیا واگا ٹیپو سلطان کی فوج کا سپاہی تھا۔ ڈھونڈیا واگا چنا گیری میں پیدا ہوا۔ اس کی ہمت کو دیکھ کر لوگ اس کو واگھا یعنی باغ کہتے تھے۔ میسور کی جنگ کے دوران انگریزوں نے اس کو گرفتار کر کے بعد میں رہا کیا تھا۔ ٹیپو کے بچے ہوئے فوجیوں کو لے کر اس نے اپنی ایک فوج بنائی۔ شیموگا، بدنور کے قلعوں پر قبضہ کرتا ہے اور ویلزلی سے مخالفت شروع کرتا ہے۔ کرنل جیمز اسٹونس اور کرنل ڈالمبر نے ڈھونڈیا کے شیموگا، ہونالی اور ہریہر مقامات پر حملہ کر کے اس کو شکست دے دی۔ اس کے علاقے شکاری پور پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو ڈھونڈیا نظام کے زیر نگرانی گتی کی طرف بڑھ گیا، مگر نظام اس کو روک دیتے ہیں۔ پھر وہ مرہٹھوں کے علاقوں کی طرف بھاگ نکلتا ہے، وہاں مرہٹھے اس کے ہتھیار چھین لیتے ہیں۔ ویلزلی نے ڈھونڈیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے مقامی راجاؤں کی مدد طلب کی۔ تنگ بھدرا اور ملاپربھا ندی کے درمیان چاروں طرف سے انگریزی فوج اس کو گھیر لیتی ہے۔ رائچور سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے کونگل نامی مقام پر اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی فوج بکھر جاتی ہے۔ کتور مخالفت۔ رانی چنما۔ کتور بیلگاوی دھارواڑ ضلع کے درمیان چھوٹا سا ایک گاؤں ہے۔ کتور کا راجہ
ملا کی موت ہو جانے کے بعد چنما نے کتور کے نظم و نسق کو دلچسپی کے ساتھ سنبھالا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا شو لنگا رودرا سرجا، جو جسمانی اعتبار سے صحت مند نہیں تھا، اس لیے تمام اختیارات چنما کے پاس ہی تھے۔ شو لنگا رودرا سرجا مراٹھا جنگوں میں انگریزوں کی طرفداری کی تھی، اس لیے انگریزوں نے اس کو سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ شو لنگا کی موت کے بعد چنما نے شو لنگپا نامی لڑکے کو لے پالک بنا لیا تھا۔ اس بات کی خبر دھارواڑ کے کلکٹر نے بمبئی گورنر کو پہنچا دی۔ مسئلہ الحاق کے تحت انگریز کتور کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ 1824 میں کتور پر قبضہ کر کے اس کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ چنما نے تھیاکرے کے ساتھ مل کر اعلان جنگ کیا، کتور کے قلعے پر حملہ کیا، مگر تھیاکرے گولی سے مارا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈھک نے کتور پر حملہ کر کے چنما اور دیگر فوجیوں کو بیل ہنگل نامی قلعے میں قید کر دیا۔ 1829 میں چنما کی موت ہو جاتی ہے۔ سنگولی رایانہ چنما کا وفادار سپاہی تھا۔ سنگولی رایانہ بیلگاوی ضلع کے سمپگاوی تعلقے سے تھا۔ اس کے آباء و اجداد بھی روایتی فوجی تھے۔ 1824 میں کتور کی جنگ میں چنما کے ساتھ اس کو بھی قید کیا گیا تھا، پھر بعد میں اسے رہا بھی کیا گیا تھا۔ رایانہ نے فوج کو متحد کیا اور پوشیدہ مقامات پر اجلاس منعقد کرنا شروع کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ انگریزوں کے کچہریوں اور خزانوں کو لوٹا جائے۔ نند گڑھ، کھانا پور اور سمپگاوی اس کے اہم اڈے تھے۔ اس کے پاس 500 فوجی تھے۔ انگریزوں نے سوچا کہ رایانہ کتور رانی چنما کے کہنے پر اپنے فوجی اڈے چلا رہا ہے، اس لیے چنما کو بیل ہنگل سے کوسگو جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ رایانہ کو پکڑنے کے لیے انگریزوں نے جال بچھایا، دیسائیوں اور علمدار کرشنا رائے کے ساتھ مل کر سازش کی اور رایانہ کو قید کر کے دھارواڑ لایا گیا۔ 26 جنوری 1831 کو اس کو اہم مجرم مانتے ہوئے نندی گڑھ میں پھانسی دے دی گئی۔ امر سولیا بغاوت 1835 سے 1837 کے وقفے میں ساحلی کورک کے علاقے میں ہوئی بغاوت کو ہی امر سولیا بغاوت کہا جاتا ہے۔ کورک کے ہالیری راجا چک ویر راجندرہ کو انگریزوں نے 1834 میں عہدے سے برطرف کر دیا اور اس کو بنگلور سے ویلور پھر کاشی بھیج دیا۔ اس کی برطرفی سے رائچور میں بغاوت چھڑ گئی۔ کورگ میں سوامی اپرمپرا کلیانہ سوامی اور پٹا بسپا نے ہتھیاری بغاوت شروع کی۔ ان تینوں کو برطرف کیے گئے راجا کے خاندانی افراد کہا جانے لگا۔ سوامی اپرمپرا اس بغاوت کا قائد تھا۔ اسے 1835 میں انگریزوں نے بنگلور بھیج دیا۔ 1837 میں قید کر کے میسور جیل میں رکھا گیا۔ پٹا بسپا کلیان سوامی کی موت کے بعد کورگ کی بغاوت کو پٹا بسپا آگے بڑھاتا ہے۔ پٹا بسپا باغیوں کو جمع کر کے تمباکو اور نمک پر ٹیکس کو رد کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ بیلاری کی سرکاری کچہری پر قبضہ کر کے وہاں کے سرکاری نوکروں کو قید کرنا ہی اس بغاوت کا پہلا قدم تھا۔ سولیا اور اطراف اکناف کے عام لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے علمدار کے قتل سے پٹا بسپا کا نام اور مشہور ہو جاتا ہے۔ باغی منگلور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مگر راستے میں کوپتور میں انگریزی فوج کا سامنا ہوتا ہے اور انگریز منگلور کی حفاظت میں لگتے ہیں۔ باغی منگلور کے ساتھ بنٹوال پر بھی کارروائی کرتے ہیں۔ انگریز کنانور تلاچیری میں پٹا بسپا اور اس کے ساتھی لکشمپا بنگارسا کیدمبڑی رامیا اور گڈے منی اپیا کو پکڑ کر بغاوت کی سزا میں پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ سرپور کی بغاوت
سرپور یادگیر ضلع سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور ہی سے یہ ایک الگ گاؤں تھا۔ وینکٹپا نائک کے دور میں سرپور انگریز مخالف بغاوت کا ایک حصہ بنا تھا۔ 1834 میں وینکٹپا نائک کی پیدائش ہوئی تھی۔ کشنیا نائک اس کے والد تھے اور اس کے چچا کا نام پیدنا نائک تھا جو انگریزوں سے دوستی رکھتا تھا۔ 1842 میں انگریزوں نے میڈوس ٹیلر نامی افسر کو سیاسی ایجنٹ بنا کر سرپور بھیجتے ہیں اور پیدنا نائک کو دیوان مقرر کرتے ہیں۔ ٹیلر ایک مسلح بھی تھا اور اس کے آنے کے بعد سرپور صوبہ کافی ترقی کرنے لگا۔ اس نے زمینی سروے کروایا جس سے آمدنی میں اضافہ ہوا اور وینکٹپا نائک کو مناسب تعلیم بھی حاصل کرنے کا انگریزوں نے موقع دیا۔ 1857 میں یہ افواہ عام ہوئی کہ نانا صاحب کے حامی سرپور میں مقیم ہیں۔ اس سے انگریزوں نے راجہ کو غلط فہمی سے دیکھا اور راجہ نے انتظامیہ کے متعلق معلومات یا مطالعہ کرنے کے لیے رپورٹ طلب کی تو انگریز پریشان ہو گئے۔ کیمبل نامی افسر نے حیدرآباد ریزیڈنٹ کو بتایا کہ راجہ انتظامیہ میں ملوث ہو رہا ہے۔ مورخین نے وینکٹپا نائک کو عام طور پر کرناٹک کی تاریخ میں 1857 کی غدر کا لیڈر کہا ہے۔ انگریزوں نے سرپور قلعے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور راجہ کو حیدرآباد منتقل کیا۔ راجہ کو کہا گیا تھا کہ نظام اور ریزیڈنٹ نے راجہ سے معافی مانگ لی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ پھر راجہ وینکٹپا نائک کو سکندرآباد جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلی جو بغاوت ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف وہ ہے کوپل بغاوت۔ کوپل حیدرآباد کے نظام کے ماتحت تھا۔ ویرپا اس بغاوت کا لیڈر تھا۔ وہ ایک زمیندار تھا اور کوپل کے اطراف کے قلعوں کی وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ کسانوں اور زمیندار اس کے ساتھ تھے۔ کم فوج ہونے کے باوجود مسلسل جنگ کرتا رہا اور لگاتار ہارتا بھی رہا۔ بعد ازاں کوپل پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کا اثر عارضی مانا جاتا ہے۔ ہلگلی بیڈر بغاوت۔ ہلگلی باگلکوٹ ضلع کے مدھول تعلقے میں ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ 1857 کی بغاوت کے دوران انگریزوں نے ہتھیارات پر پابندی عائد کی۔ ہلگلی کے لوگ شکار کے لیے استعمال کیے جانے والے بندوقوں کو انگریزوں کے حوالے کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ بیڈر لوگ اپنے روایتی حق کو بچانے کے لیے انگریزوں کے مخالفت میں اتر آئے۔ ہلگلی کے اطراف کے علاقے منٹور، بودانی، الگنڈا اور لیپڑا مقامات اس میں شامل ہو گئے۔ بغاوت کو نیچا دکھانے کے لیے انگریزوں نے ہلگلی گاؤں کا محاصرہ کیا اور باغیوں کو بہت بے دردی سے کچلا اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔